السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر واصف الرحمان ہے۔ آج ہم بات کریں گے گردے کی پتھری سے متعلق۔ دیکھیں، اس ویڈیو میں اس ٹاپک کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر لوگ اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ اب کیونکہ ان کو گردے میں پتھری ہو گئی ہے تو اس کا علاج صرف آپریشن سے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ آپریشن سے بہت گھبراتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ گردے میں پتھری کن کن اقسام کی بنتی ہے، اور ہم ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اس چیز پر غور کریں گے کہ کیا ایسی چیزیں اپنائی جائیں، کیا طریقے اپنائے جائیں جس کے ذریعے گردے کی پتھری اگر تو ہو گئی ہے اس کو کم کیا جائے، اس کا سائز وہیں پر رک جائے اور وہ پیشاب کے راستے سے نکل جائے، اور اگر گردے کی پتھری نہیں ہوئی تو کیا ایسی چیزیں اپنائی جائیں کہ جس کے ذریعے گردے کی پتھری ہونے کے امکان کم ہو سکے۔ دیکھیں، گردے میں 3 سے 4 قسم کی پتھریاں ہو سکتی ہیں، جیسے جن میں سب سے کامن ہے کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھری۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی پتھری ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے، ان کے خاندان میں پتھری ہونے کی شرح دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور آخر میں کچھ اسٹیگ ہارن کیلکولائی ہوتی ہیں، یعنی کچھ بیکٹیریل سٹونز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گردوں میں بنتے ہیں۔ اب ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے تاکہ آپ کے گردے، مثانے اور یہ جو اتنا بھی راستہ ہے پیشاب کے نکلنے کا یہ کلیئر ہو سکے۔ جب اس سے بار بار پانی گزرے گا تو اگر پتھری بن رہی ہے تو وہ بن نہیں سکے گی، اگر بن گئی اور اس کا سائز چھوٹا ہے تو وہ اس راستے سے نکل جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے روزانہ کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی پینا ہے۔ اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر موسم معتدل رہتا ہے، یعنی جہاں نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے، تو وہاں آپ نے 2.5 سے 3 لیٹر پانی پینا ہے، تقریباً 10 سے 12 گلاس۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جو کہ بہت گرم ہے، یا جیسے آج کل بہت گرمی چل رہی ہے، تو آپ 4 لیٹر 5 لیٹر پانی پی سکتے ہیں۔ اور اس کا تعین آپ نے اپنے پیشاب کے رنگ سے کرنا ہے۔ اگر آپ کے پیشاب کا رنگ بہت پیلا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈر ہائیڈریٹڈ ہیں، اور اگر آپ کے پیشاب کا رنگ عام پانی کے قریب قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہائیڈریشن بہتر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی واٹر انٹیک کو بڑھانا ہے۔ نمبر 2 پر آپ نے اگر پانی لینا ہے تو بہتر ہے کہ اس میں لیمو ڈال لیں۔ اب اگر تو آپ نے کوئی جار بنایا جس میں 3 سے 4 گلاس ہیں تو اس میں آپ پورا لیمو ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ نے 1 گلاس پانی پینا تو اس میں آپ آدھا لیمو ڈال کے پئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیمو کے اندر ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سٹریٹ، اور یہ سٹریٹ ہمارے یورین کو کنسنٹریٹڈ نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے پیشاب گاڑھا نہیں ہوتا اور اس میں پتھری نہیں بنتی۔ نمبر 3 پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ شرح کیلشیم آکزیلیٹ سٹون کی ہے، تو اگر آپ نے کیلشیم کے سٹونز بننے کی شرح کو کم کرنا ہے تو آپ نے سوڈیم انٹیک کو کم کرنا ہوگا، کیونکہ جب آپ سوڈیم زیادہ لیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم سے کیلشیم کو باہر نکالتا ہے، اور جب یہ کیلشیم گردوں سے پیشاب کے راستے سے باہر نکلتا ہے اور اگر زیادہ نکلے تو کیلشیم کی پتھری ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4 پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے اندر یورک ایسڈ کا لیول بڑھا ہوا ہے تو اس چیز کا امکان ہے کہ آپ کے اندر گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یورک ایسڈ سے متعلق بڑی تفصیل میں بتایا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں جا کر یہ سن سکتے ہیں تفصیل سے کہ اگر آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو آپ اسے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو یورک ایسڈ کے مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ نے اپنے پروٹین انٹیک کو کم کرنا ہوگا۔ اب پروٹین کس کی چیزوں کے اندر ہے تو ان میں آپ کا ریڈ میٹ شامل ہے، یعنی چھوٹا اور بڑا گوشت، پولٹری ہو گئی، ایگز ہو گئے، ان سب میں پروٹین زیادہ ہے، تو آپ نے اپنی پروٹین انٹیک کو تھوڑا بیلنس کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے گردے کی پتھری کو کم کرنے کے لیے آکزیلیٹ کا استعمال کم کرنا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ گردے کی پتھری کی سب سے بڑی قسم کیلشیم آکزیلیٹ ہے۔ تو شروع میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کیلشیم کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آکزیلیٹ کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو آکزیلیٹ جن جن چیزوں میں ہے، جس کے اندر پالک ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، ان چیزوں کا آپ نے استعمال کم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کے اندر بھی آکزیلیٹ پایا جاتا ہے۔ تو یہ 5 طریقے اپنا کر آپ اپنے اندر جسم کے اندر گردے کی پتھری ہونے کا امکان بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک تو اس کی شرح پاکستان میں 5.5 سے لے کر 12% تک ہے۔ نمبر 2، جس کو ایک دفعہ گردے کی پتھری ہو جائے تو 50% لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال کے اندر ان کو دوبارہ گردے کی پتھری ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پریشانی سے بچ جائیں اور اس مسئلے کا شکار نہ ہوں تو آپ کو چاہیے یہ 5 احتیاطیں اپنائیں اور اپنے جسم میں گردے میں پتھری ہونے کے امکان کو کم کریں۔ شکریہ۔